السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور جو تنہا ہماری روزی رساں کا
مالک ہے، تنہا مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ہماری بھلائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر لگانے کے لیے آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اس کی مار پڑی ہوئی ہے، اور جس مار کا اور جس عذاب الہی کا شکار آج پوری دنیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ آیت میں نے پڑھی تھی کہ پوری روئے زمین پر، خشکی پر اور اسی طرح سے سمندری جگہوں میں بھی فساد پھیل گیا، گناہوں کے کثرت ہو گئے، بدعمالیاں پھیل گئیں، اپنی مرضی کے مطابق لوگ جینے لگے، گناہوں کو آسان سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار، اس کی عبادت اور اس کی بندگی سے دور ہو گئے، منمانی زندگی گزارنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی سی تفصیل میں جا کر کے ہم اپنی بات کو واضح کریں گے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اسلام کا جب ظہور ہوا، اسلام جب اس دنیا کے اندر آیا، تقریباً آج سے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اسلام پھیلا۔ جس وقت عرب کی زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا تھا، وہاں کا سماج، وہاں کا معاشرہ اور اس سماج اور معاشرے میں رہنے بسنے والے انسانوں کی حالت کیا تھی، ان کے اندر کون سی برائیاں ایسی نہیں تھیں جو اس وقت ان کے ہاں نہ پائی جاتی ہوں۔ بڑی سے بڑی برائیاں ان لوگوں کے اندر موجود تھیں۔ وہی عرب جہاں سے اسلام پھیلا، وہاں پر زنا کاری عام تھی، وہاں پر عیاشی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، جوئے بازی عام تھی۔ پورے معاشرے کے اندر جس برائی کو آپ ڈھونڈنا چاہیں، وہ ساری برائیاں اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، عرب کی اس سرزمین کے اندر جہاں سے اسلام پھیلا، پوری برائیاں، برائیوں کا محور، برائیوں کا منبع، برائیوں کا سرچشمہ وہ پوری زمین بنی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا اور ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو برائیاں عربوں کے اندر صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے
عربوں کے اندر موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ کے ذریعہ اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر ان برائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماننے والوں کے درمیان اعلان کر دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب نوشی کو، جوا بازی کو، انما الخمر والمیسر والانصاب، اور اسی طرح سے استھانوں پر جا کر کے، قبروں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے پیری اور مریدی کو، والازلام، اور برے فال کو، تیر کے ذریعہ عرب فال نکالا کرتے تھے، بدشگونی لیا کرتے تھے، ان برائیوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ شراب نوشی، جوا بازی، استھانوں، مزاروں، قبرستانوں پر جا کر کے اس کی پرستش کرنا، اور چوتھی برائی بدفال نکالنا، فال نکالنا، بدشگونی لینا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہا کہ یہ چاروں برائیاں یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کی حرکت ہے۔ شیطان کی حرکت بتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی کی، ان برائیوں کی قباحت کو اجاگر کیا ہے کہ ان برائیوں کو چھوڑ دو۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان برائیوں سے باز آ جاؤ، ان برائیوں کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ برائیاں تھیں۔ اس کے علاوہ زناکاری عام تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا کہہ کر کے زناکاری سے روکا، کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ برا کام ہے، یہ برا عمل ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ پتہ چلا کہ زناکاریاں بھی عربوں کے اندر موجود تھیں، جہاں پر شراب نوشی تھی، جوا بازی تھی، بتوں کی پوجا تھی، اور بدفالیاں تھیں، وہیں پر زنا جیسی بیماری بھی عربوں کے اندر موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعہ ایک ایک بیماری کو حرام کر کے، ایک ایک بیماری کی حرمت کو نازل کر کے عربوں کے اندر سے شراب کو ختم کیا، عربوں کے اندر سے زنا کو ختم کیا، عربوں کے اندر سے جوا بازی کو ختم کیا۔ اس طرح سے جتنی بھی برائیاں تھیں، چاہے وہ سود خوری ہو، چاہے وہ بے ایمانی ہو، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہو، یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، ساری برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی عرب جن کے اندر ساری برائیاں تھیں، جب ان برائیوں کو چھوڑا تو دھیرے دھیرے کر کے کیسر و کسریٰ جیسی حکومتوں کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ روم اور فارس کی جو حکومتیں اس زمانے میں سپر پاور کہلاتی تھیں، صحابہ کرام نے برائیوں کو چھوڑ کر کے اپنے ایمان کی طاقت میں کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کو پلٹ دیا۔ آج سے 1450 سال پہلے یہ برائیاں ان لوگوں کے اندر تھیں، ان کو چھوڑا، اپنے ایمان کو تازہ کیا، پوری دنیا پر چھا گئے، آج اپنے سماج اور معاشرے میں آئے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یا پوری دنیا کا مشاہدہ کریں، پوری دنیا کے اندر آج وہی بیماریاں جو آج سے 1400 سال پہلے عربوں کے اندر موجود تھیں، آج وہ بیماریاں پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں کے اندر، چاہے وہ اسلام کو ماننے والے ہوں یا اسلام کو ماننے والے نہ ہوں، سب کے اندر آج وہ 1400 سال پہلے کی برائی آج موجود ہے۔ آج عالمی پیمانے پر دیکھیے، ملک گیر پیمانے پر دیکھیے، پوری دنیا کے اندر
شراب کے اڈوں کو دیکھیے، کس طرح سے شراب پیا جا رہا ہے، چاہے اسلام کے ماننے والے ہوں یا اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، کس طرح سے شراب نوشیاں ہو رہی ہیں، شراب کو کس طرح سے سر عام پیا جا رہا ہے، سر بازار پیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی قباحت کتنی ہے اور کتنا گھناؤنا عمل ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے انسان کتنا گھاٹا اٹھاتا ہے، کتنا نقصان اٹھاتا ہے اس دنیا کے اندر، آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب نوشی کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے جنت کے اس پانی کو، اس شرابن طہورا کو، جس کو پی کر کے انسان بالکل چاق و چوبند ہو جائے، جسے پی کر کے انسان بالکل مزے میں آ جائے اور اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، اس شراب کے پینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر، جنت کے اندر جس شراب کو مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، مومنوں کے لیے رکھا ہے، اس شراب کے پینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محروم کر دے گا۔ یہ اخروی نقصان ہے۔ دنیاوی نقصان کو آپ دیکھیں گے تو شراب پینے کے دنیا کے اندر جو نقصان ہے، بڑی بڑی جاگیریں، بڑے بڑے زمینداروں کے مالک پشتینی جائیداد اس کے دھت میں، اس کی لت میں کس طرح سے ویران کیا جاتا ہے، کس طرح سے برباد کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اسے ٹھوکر مارا جاتا ہے، یہ دنیاوی نقصان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصان ہیں جس کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر اس کا نتیجہ بھگتتا ہے، مفلس ہو کر کے، قلاش ہو کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے شراب نوشی کو، جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ برائی لوٹ آئی ہے، یہ برائی آؤٹ کر آئی ہے۔ خاص طور سے میں نے جو پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا کہ آج کی جو نئی نسل ہے، خاص طور سے اس کے اندر دیکھیے کس طرح سے نشے میں دھت ہے، کس طرح سے شراب کے بازاروں میں، کس طرح سے شراب کے اڈوں پر لائن لگا کر کے کھڑی ہے۔ آج بہت ہی افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کس طرح سے شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ 1400 سال پرانی بیماری لوٹ آئی، اسی طرح سے زنا جیسی بیماری، زنا جیسی برائی آج کی نئی نسل کے اندر، خاص طور سے نئی نسل کے اندر زنا کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ جس زنا کے قریب جانے سے شریعت نے سختی سے روکا ہے، اسلام نے سختی سے روکا ہے، جسے برا راستہ کہا ہے، آج پوری دنیا کا مشاہدہ کریں، پوری دنیا کے اندر دیکھیں کس طرح سے زناکاری عام ہے۔ اخبار اٹھا کر کے دیکھیں، ٹیلی ویژن چینلوں پر دیکھیں کس طرح سے ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ اپنے ہندوستان کے اندر دیکھیں، اپنے اتر پردیش کے اندر دیکھیں کس طرح سے آج زناکاریاں عام ہیں، سرکاریں پریشان ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ برا کام ہے، یہ برا فعل ہے، یہ برا عمل ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ 15ویں پارے کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، کہا کہ یہ زنا برا راستہ ہے۔ مفسرین نے اس ٹکڑے کی تفسیر بیان کی ہے، اس برے راستے کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہ کیسے برا راستہ ہے۔ کہا کہ اس برائی کو کرنے کے لیے، زنا کو کرنے کے لیے آدمی ایک راستہ بناتا ہے، ایک راستہ ہموار کرتا ہے،
اس راستے سے چل کر کے انسان زنا کو انجام دیتا ہے، زنا کرنے جاتا ہے۔ وہ سا سبیلا برا راستہ، برا کیسے ہے؟ کہا کہ زنا کرنے کے لیے ایک آدمی اس راستے سے چل کر کے جاتا ہے، زنا کرتا ہے، لوٹ کر کے آتا ہے، برابر اس راستے کو استعمال کرتا ہے، زنا کو آسان سمجھنے لگتا ہے، اس برائی کو برابر انجام دیتا ہے، ایک راستہ بنا لیتا ہے، اسی راستے سے چل کر کے جاتا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا، برے راستے کی تفسیر بیان کی کہ وہی جو برا راستہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسی راستے سے چل کر کے، جس راستے کو ہم نے بنایا ہے، جس راستے پہ چل کر کے ہم گئے ہیں، زنا ہم نے کیا ہے، جس راستے سے چل کر کے، اسی برے راستے سے ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی راستے سے چل کر کے لوگ ہماری نسلوں کے پاس، ہماری بہو بیٹیوں کے پاس، ہماری ماں بہنوں کے پاس اسی راستے سے چل کر کے آئیں گے اور ہماری نسلوں کو خراب کریں گے، ہماری نسلوں کے ساتھ زنا کریں گے، ہمارے قریبی بہو بیٹیوں کے ساتھ اسی راستے سے چل کر کے آئیں گے، زنا کریں گے، جس راستے پہ چل کر کے آج ہم زنا کر رہے ہیں۔ یہ ہے برے راستے کی تفسیر۔ وساء سبیلا، یہ برا راستہ ہے، یہ بدترین راستہ ہے، جس راستے پہ چل کر کے آج ہم زنا کر رہے ہیں، جس راستے پہ چل کر کے آج ہم دوسرے کے بہو بیٹیوں کی عزت کو خراب کر رہے ہیں، اسی راستے پہ چل کر کے ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ لوگ وہی برائی کریں گے، وہی زنا کریں گے، وہی کام کریں گے۔ یہ ہے برے راستے کی تفسیر۔ اسلامی بھائیوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیں آج زناکاری کس طرح سے پھیلی ہوئی ہے، شراب نوشی کس طرح سے پھیلی ہوئی ہے، جوا کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں گے، ہمارے اس سماج میں، ہمارے اس معاشرے میں آج دیکھیں، آپ کچھ دن پہلے، ایک دشک پہلے اگر دیکھتے تو اس سماج میں، اس معاشرے میں، اس گاؤں میں تاش اور جوا کوئی نہیں کھیلتا تھا۔ ہمارے اپنے جو ہمجولی ہیں، ہماری عمر کے جو بچے ہیں، ان میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اس گاؤں کے اندر کوئی تاش کھیلتا ہو، کوئی جوا کھیلتا ہو۔ لیکن آج اس سماج میں، اس معاشرے میں آپ دیکھیں، تاش کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، انہیں بولنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ برائیاں جو عربوں کے اندر تھیں، وہ برائیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں آ گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پوری دنیا کے اندر ہاہاکاری مچی ہوئی ہے، ہاہاکار مچا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، عذاب الہی کا شکار ہیں، لوگ صحیح سے عبادت نہیں انجام دے پا رہے ہیں، لوگ صحیح سے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، اور اسی طرح سے عبادت گاہوں پر، تربیت گاہوں پر اور مدرسوں پر نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اعمال کا، اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر وہ برائیاں لوٹ آئی ہیں۔ ان برائیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان برائیوں سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ ان برائیوں کو سماج اور معاشرے سے دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی نئی نسل کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی اولاد کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے بال بچوں کو دیکھنا ہوگا۔ جو بات میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہی تھی کہ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے، ہمیں اس پر دھیان دینا ہوگا،
اس کی تعلیم و تربیت پر دھیان دینا ہوگا۔ تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں ہم اپنی نئی نسل پر کیا خرچ کر رہے ہیں، اپنی اولاد پر کیا خرچ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی تعلیم پر ہم کیا خرچ کر رہے ہیں۔ تعلیم سے دوری یہ اسلام سے دوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ابھی کسی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کیا، کہا کہ ایک جگہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک جگہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا بہت بڑا انجینئر تھا۔ انتقال کی خبر پا کر کے گھر آیا، اس کے والد کی لاش رکھی ہوئی ہے اور وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ لاش کو دیکھ کر کے زار و قطار رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، آپ نے اتنی بڑی ڈگری لی ہے، اتنے تعلیم یافتہ ہیں، اور آپ کا شمار بڑے بڑے انجینئروں میں ہوتا ہے، اور آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا زار و قطار آپ رو رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مرنا تو سب کو ہے، جو اس دنیا کے اندر آیا سب کو مرنا ہے۔ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے باپ نے میرے اوپر میری تعلیم پر اتنا زیادہ خرچ کیا، لیکن آج میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی تعلیم ہونے کے باوجود میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آج اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھ دوں، میری اتنی تعلیم نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھا دوں، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، میرا شمار بہت بڑے انجینئر میں ہوتا ہے، لیکن مجھے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ یہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس کا بیٹا کھڑے ہو کر کے جنازے کی دعا سنا دے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ہم اس پر کچھ نہیں خرچ کر رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہم کچھ نہیں خرچ کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر، ان کی دیکھ ریکھ پر، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچے زناکاریاں کر رہے ہیں، شراب نوشیاں کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے، اسلام نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل پر دھیان دیں، جو پودا ہم نے لگایا ہے اس کو سینچیں۔ اگر اسی وقت سے اس کو سینچیں گے، اس کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں گے، اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں گے، اس کے دوستوں پر دھیان دیں گے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا ہے، کس کے ساتھ اس کا بیٹھنا ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر دھیان دیا، ان کی تعلیم و تربیت کی، دینی تعلیم ان کو سکھلایا، تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ورنہ پھر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، میں نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے۔ تم پہلے خود بچو اور اپنی آل اولاد کو، اپنی نسل کو اس جہنم کے عذاب سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے سماج میں
ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں 1400 سال پرانی جو بیماریاں، عربوں کے اندر جو برائیاں تھیں، وہ برائی لوٹ آئی ہے، اس برائی کو دور کریں۔ رب العزت سے دعا ہے، رب العزت تو ہمیں اپنی نئی نسل کی صحیح تعلیم و تربیت پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی نئی نسل، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو دیکھ ریکھ کرنے اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیل گئی ہیں، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے وہ عیاشی ہو، چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ جوا ہو، کسی قسم کی بھی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ تو اس بیماری کو ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم کر کے ہمارا سماج اور معاشرہ ایک بہترین سماج اور معاشرہ بنا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔